السلام علیکم، میں سید حسن کاظمی آصفی مخاطب ہوں۔ سورہ بقرہ کی ہم جو ترجمہ، تفسیر اور اس کے فائدے اور اس کی تشریح پیش کر رہے ہیں وہ 127 نمبر کی آیت سے 134 تک کی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ یہ پورا میرا ویڈیو سنتے ہیں، اور یہ اب تک کی 134 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے عبدالباسط صاحب جو ہیں ان کی خیرت کو چنا ہے، اور یہ پوری آیتیں جو 127 سے 134 تک انہی کی زبانی آپ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے تلاوت شروع ہوگی ان کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ
بقرہ کی 127 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرمائے کہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں، یہ تعلیم ہے کہ انسان کو اپنے بہترین عمل پر بھی ناز نہ کرنا چاہیے، بلکہ پروردگار سے قبول کر لینے کی التماس کرنی چاہیے کہ اصل کام عمل نہیں، اصل قبولیت عمل ہے۔ آیت نمبر 128 کا ترجمہ سنیے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرمانبردار قرار دے دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرمانبردار امت پیدا کر، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، خاصان خدا کو بہترین عمل کے بعد بھی یہ فکر رہتی ہے کہ پروردگار کی شایانہ شان عمل ہوا یا نہیں، اور وہ اس کوتاہی کی معذرت کرتے رہتے ہیں، ورنہ تعمیر کعبہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ کی جائے، اور یہیں سے معصومین علیہم السلام کی توبہ و استغفار کا فلسفہ بھی سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 129 کا ترجمہ سنیے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جناب جوادی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابراہیم کو اپنی اولاد کے اسلام و ایمان اور ان کے درمیان ہادی و رہنما کی فکر ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح کی فکر ہونی چاہیے، اور فقط فکر نہیں بلکہ اس کی وصیت بھی کرنا چاہیے، جو اسلام کی عظیم ترین تعلیم ہے۔ آیت نمبر 130 کا ترجمہ سنیے۔ اور وہ کون ہیں جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگ ہیں۔ اس آیت کی ذیل میں تفسیر میں بتاتے ہیں جوادی صاحب، بے دینوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں اور اسی لیے دانش کو دین کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، اور قرآن واضح کر رہا ہے کہ دین کو چھوڑنے کے بعد صفاحت اور حماقت ہی ہاتھ آتی ہے، عقل و دانش نہیں۔ اب آیت نمبر 131 کا ترجمہ سنیے۔ جب ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کے میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابراہیم کا اسلام کلمہ پڑھنے کا اسلام نہیں ہے، یہ سپردگی اور تسلیم کا اسلام ہے، اور اسی کی فکر انہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہے، اور اسی لیے ایک امت مسلمہ کی دعا کی ہے، ورنہ ہر انسان اپنی ساری اولاد کو کلمہ گو دیکھنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 132 کا ترجمہ سنیے۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 133 کا ترجمہ سنیے۔ کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کے پروردگار خدائے وحدہ لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں
جو جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے، یہ جناب جوادی صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ انسان کو وقت آخر تک اپنی اولاد کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان کا دین کیا ہے اور مستقبل میں ان کے عزائم کیا ہیں۔ کاش امت قرآن بھی ان نکات اور تعلیمات کے طرف توجہ ہوتی اور انہی کو نمونہ عمل قرار دیتی۔ اسی آیت کے ذیل میں دوسرا جو پوائنٹ ہے، دوسرا جو نقطہ ہے کہ آباء و اجداد کے بارے میں جو لکھا ہے اس میں آپ بتاتے ہیں اولاد یعقوب کے لیے اسماعیل باپ نہیں چچا ہے، لیکن انہیں آباء و اجداد میں شمار کیا گیا، جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آزر کو باپ کہا گیا حالانکہ چچا تھا۔ نبی کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا۔ اب آیت نمبر 134 کا ترجمہ سنیے۔ یہودیوں، یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ یہاں پر جوادی صاحب فائدے میں آیت نمبر 133 کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ قرآن مجید میں چچا پر باپ کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ جناب اسماعیل جناب یعقوب کے چچا تھے، ان کے آبا میں شامل نہ تھے۔ دوسرا فائدہ جو آیت نمبر 129 کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 129 میں تعلیم کا تربیت پر مقدم ہونا قانون کے مطابق ہے کہ تعلیم کے بغیر تزکیہ نفس ممکن نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ جمعہ میں تزکیہ نفس کو تعلیم پر مقدم کیا گیا ہے، اور شاید یہ اس کی اہمیت یا اصالت کی بنا پر ہے کہ انسان کا کمال عقلی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور کمال نفس تزکیہ و تربیت سے۔ یہاں تشریح میں مولانا بتاتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اصل کعبہ بنائے ابراہیم سے مقدم ہے، جیسا کہ روایت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کی جنتی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ من مقام ابراہیم مصلی، علامت ہے کہ نماز مقام پر نہیں ہوگی، اس کے قریب ہوگی۔ دوسری تشریح جعل الہی، دلیل ہے کہ اسلام خلیل اسلام میں ظاہری نہیں ہے، خلیل اسلام ظاہری نہیں ہے، ورنہ اسے انسان خود اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام لانا اور ہے اور مسلم ہونا اور ہے۔ افعال اختیاری ہوتے ہیں لیکن صفات اختیاری نہیں ہوتی، اس کے لیے تائید الہی بلکہ جعل الہی درکار ہے۔ مناسک عبادات ہے اور ارائتہ حقیقت اعمال کا اظہار ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اور اس کے آگے کہتے ہیں اسلام کے 4 درجات ہیں: ظاہری اقرار، باطنی اعتقاد، عملی رجحان، جذبہ تسلیم و سپردگی۔